بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، اس کے حالت جنگ کی مختصر کیفیت کا بیان۔ اس دن زمین اور آسمان دنیا کی تمام عمر میں ایک نیا تماشا دیکھ رہے تھے کہ میدان کے ایک کونے پر چند آدمی کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے فاقوں سے مرجھائے ہوئے، پاؤں ننگے، کوئی صرف لنگی باندھے ہوئے ہے اور کسی کے بدن پر پھٹا ہوا کرتا بھی ہے۔ چند آدمیوں کے ہاتھ میں چیتھڑوں سے لپٹی ہوئی تلواریں ہیں اور باقی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں اور ڈنڈے ہیں۔ نہ کوئی مددگار ہے، نہ غم خوار ہے، نہ کمک پہنچانے والا، نہ زخمیوں کے پٹی باندھنے والا، شہید ہوں تو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں، نہ فتح پر کوئی جلوس نکالنے والا، نہ شکست پر کوئی ان کے ساتھ مل کر رونے والا، مگر اللہ اکبر، ہمت ہے، ٹوٹے پوٹے ہیں مگر استقلال کے پہاڑ ہیں، مچلے ہوئے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں، ان کے ماننے والے، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فتح ہماری ہے۔ بدن ننگے ہیں مگر اللہ کی حفاظت پر دلیر ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مقابلہ سخت سے سخت ہے، امتحان بہت کٹھن ہے، دنیا یقیناً اس کی مثال سے خالی ہے۔ ان کا سردار ایک جھونپڑی کے نیچے زمین پر سر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان پر فتح کی دعا ہے اور بار بار یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ خدایا، یہ مٹھی بھر تیرے پوجنے والے بندے اگر آج مٹا دیے گئے تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا۔ خداوندی وعدوں سے خوش بھی ہیں مگر اس کی بے نیازی کا خوف بھی دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی میدان کے دوسری طرف خون خوار نوجوانوں کا بھاری لشکر پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہے۔ عیش اور دولت کی رونق چہروں پر، آنکھوں میں تکبر اور غرور کی مستی ہے، سروں پر لوہے کے خود ہیں، زرہوں کی جگمگاہٹ سے گویا سمندر لہریں مار رہا ہے، ہتھیاروں کی چمک سے آنکھیں چکا چوند ہیں۔ عربی گھوڑوں پر سواروں کا دستہ آگے ہے، 700 اونٹ پیچھے جن پر بلا کے تیر انداز جمے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی مقدار میں پیادہ فوج، چاروں طرف ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے جرنیل مناسب موقعوں پر ان کی کمان کر رہے ہیں۔ ایک ایک سردار ہے کہ سارے لشکر کی رسد اپنے ذمے لیے ہوئے ہے، ارادہ کیے ہوئے ہے کہ مٹھی بھر نہتے فقیروں کو پلک جھپکتے خاک میں ملا دیں گے، آن کی آن میں ان کے دھڑوں کو زمین پر تڑپا دیں گے، مگر بے خبر ہیں کہ خدا کی طاقت ان تمام مادی آلائشوں سے بالکل پاک ہے، اس کی امداد ہتھیاروں اور اونٹ گھوڑوں کے جھگڑوں سے بہت بالا تر ہے۔ اور اسی متکبر جماعت میں سے 3 بہادر نکلتے ہیں، غرور کے لہجے میں پکارتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے۔ لشکر اسلام میں سے 3 جاں باز بہادر آگے بڑھتے ہیں، مگر یہ تینوں انصاری ہیں۔ ادھر تکبر کی حد ہو گئی کہ یہ غرور کے بدمست پتلے ناک چڑھا کر پکارتے ہیں کہ نہیں، ہماری برادری کے نوجوان سامنے آئیں، ان کسانوں سے ہماری کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے شیر کی طرح میدان میں آ کر گرجتے ہیں۔ ایک طرف ستھری میانوں سے، دوسری طرف چیتھروں سے تلواریں نکلتی ہیں اور ایک دوسرے کے خاتمے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، لیکن جگمگاہٹ کی چکا چوند سے جب دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ تینوں کافر زمین پر ڈھیر ہیں۔ البتہ مسلمانوں میں سے صرف حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہوئے
جن کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے مونڈوں پر بٹھا لیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے فوراً شفقت کی گودی میں چھپا لیا اور پائے مبارک پر تکیہ لگا کر ان کو لٹا دیا۔ دستے مبارک سے چہرے کی گرد صاف فرمائی۔ شہید وفا نے یہ انداز دیکھا تو اپنی موت کو بھول گیا، آنکھیں قدموں سے رگڑیں اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں حرکت میں آئیں۔ گمسان لڑائی کا آغاز ہوا۔ اپنے عزیز و اقارب، جگر کے ٹکڑے آنکھوں کے نور تلواروں کے سامنے تھے۔ اگر ایک طرف خدا اور اس کے سچے مذہب کے نام پر تمام رشتے ناطے ختم ہو چکے تھے، تو دوسری طرف تکبر، غرور، خود غرضی، کفر و ظلم کے سپاہیوں نے محبت اور پیار کے نور کو مٹا دیا تھا۔ بہرحال ایک غمسان لڑائی کا نتیجہ حق والوں کی فتح تھی، جس کا بہت پہلے سے وعدہ فرما دیا گیا تھا۔ اور پھر اسی میدان بدر میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ابو جہل کی موت کا نظارہ بھی ہوا۔ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو انصاری حقیقی بھائی تھے، اور ان دونوں نو عمروں نے یہ عہد کیا تھا کہ ابو جہل کو بغیر مارے نہ چھوڑیں گے، مگر یہ دونوں ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر کے اس کو پہچانا، باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور ایک ہی وار میں زمین پر ابو جہل کو گرا دیا اور جہنم واصل کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں اسلام سے مشرف ہوئے، پیچھے سے لپکا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا مونڈا اس کے حملے سے کٹ گیا، صرف ایک تسمہ باقی رہ گیا۔ لیکن یہ ہمت کا دیوتا اب بھی اسی طرح مصروف جہاد تھا۔ جب لٹکتے ہوئے مونڈے سے فریضہ جہاد کی ادائیگی میں کچھ الجھن پیدا ہو گئی تو ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر اس تسمے کو بھی الگ کر دیا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا ہوا صف میں گھس گیا اور فتح و نصرت کے جلوہ میں تھوڑی دیر بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔